اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں لیسن نمبر 2 شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو میں اس لیسن کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ لیسن کوئی معمولی لیسن نہیں ہے۔ یہ لیسن سیکھنے کے بعد آپ دوسرے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، یعنی ایک قسم کا یہ ٹیچرز ٹریننگ کورس ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ درس میں پہلے لیسن میں حروف کو کس طرح پڑھنا چاہیے اس کو ہم نے سیکھا تھا۔ آج دوبارہ اس کو دوہرا لیتے ہیں، چونکہ نئے لوگ تشریف لائے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان حروف کو دوہرا لیا جائے۔ حروف آپ کی خدمت میں پڑھے جا رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو دوہرانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف با با تا تا ثا سا جیم جیم حا ہا خا خا دال دال ذال زال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا لام الف لا لام الف لا حمزہ حمزہ یا یا۔ اب ان حروف کے ادا ہونے کے بعد، ان حروف کو تلاوت کرنے کے بعد ہم مختلف حروف کو مکس کر دیے ہیں۔ مکسڈ ایکسرسائز، مخلوط مشق جس کو کہا جاتا ہے، تمام حروف کو ہم نے مخلوط کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی شناخت کرنا ہوگا۔ میں پڑھتے جاتا ہوں اور آپ لوگ دوہراتے جائیے۔ جیم ثا تا با الف را ذال دال خا حا ضاد صاد شین سین زا فا غین عین ضا
تو نون میم لام کاف قاف یا حمزہ لام الف لا ہا واو. اب آپ لوگ اس کو ایک دفعہ اور دوہرا سکتے ہیں. جیم جیم سا سا تا تا با با الف الف را را زال زال دال دال خا خا حا حا ضاد ضاد صاد صاد شین شین سین سین زا زا فا فا غین غین عین عین زا زا تا تا نون نون میم میم لام لام کاف کاف قاف قاف یا یا حمزہ حمزہ لام الف لا لام الف لا ہا ہا واو. واو. حروف کی تو ہم نے تلاوت بخوبی کر لیا ہے. اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, کس حرف کو کہاں سے تلاوت کرنا چاہیے. آئیے یہ جو حروف یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, آپ کو جو حروف نظر آ رہے ہیں, ان میں سے 3 مقامات سے حروف ادا ہوتے ہیں. حلق, منہ اور ہونٹ, یہ 3 مقامات ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے. حلق سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں اور منہ سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. ہم تمام حروف کو آج ایک دن نہیں پڑھ پائیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ حلقی حروف حلقی کو آپ کی خدمت میں پیش کروں, یعنی وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. دیکھیے حلق کا جو حصہ ہے یہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. غور سے ملاحظہ فرمائیے, بہت ہی چھوٹے بچوں کے لیے بہت جلدی ہوگا سیکھنا, لیکن جو بچے بڑے ہیں 6 سال 7 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی سیکھنا. حروف حلقی 6 ہیں. ملاحظہ فرمائیے, حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریے. 3 حصوں میں حلق کو جب آپ تقسیم کریں گے, حلق کا نچلا حصہ باٹم آف دا تھروٹ, حلق کا نچلا حصہ جو کالر بون یعنی گردن کے نیچے کالر بون, وہاں سے جو حلق کا نچلا حصہ ہے وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ کون سے 2 حروف ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس ریکارڈنگ کو بھی بھیجوں گا جو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں, اور امید ہے آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو پسند کریں گے اور یوٹیوب چینل میں جا کر کے اس ریکارڈنگ کو لائک بھی کریں گے اور دیگر لوگوں کو شیئر بھی کریں گے تاکہ تمام لوگ اس ریکارڈنگ سے مستفید ہو سکیں. ملاحظہ فرمائیے, حلق کے نیچے کے حصے سے, نچلے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں. 2 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا. دیکھیے ہا
اور حمزہ کیسے ادا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دے کر کے یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، جیسے ہی آپ کہیں گے آپ کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ نے منہ کو کھولا، ہا، ہا زبر ہا، بس جیسے ہی ہا کہا آپ نے ہوا حلق کے نچلے حصے سے خارج ہو کر کے نکلتی ہیں. اسی طرح حمزہ زبر آ، زیادہ زحمت نہیں ہوگی آپ کو، منہ کو آپ نے کھولا آ، حمزہ کی آواز حلق کے نچلے حصے سے نکل کے آتی ہے. حلق کے نیچے سے 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں، ہا اور حمزہ. ہا کا مطلب 2 چشمی ہا، یہ ہا 2 چشمی ہا، ہا 2 چشمی ہا ادا ہوتے ہیں. حلق کے بیچ سے، حلق کا بیچ جہاں پہ حلق کی ہڈی پائی جاتی ہے، حلق کے بیچ سے 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں، وہ ہیں ہا. آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ ہا، ہا یہ ہا، جیم ہا خا کا ہا، یہ ہا، ہا. یہاں پر تھوڑا سا آپ آواز کو پکڑنا چاہیے، ہوا کو درمیانی حلق میں روکیں گے، یعنی تھوڑا حلق کے درمیانی حصے پہ پریشر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد منہ کو چوڑا کر کے ہاں، منہ کو چوڑا کریں گے، حلق کے درمیانی حصے پہ تھوڑا سا فشار، زور اور پریشر ڈالیں گے، ہاں، ہوا کو پھونکیں گے حلق کے ذریعے، ہاں، یہاں سے اس طرح ہاں ادا ہوتا ہے. اور دوسرا کون سا حرف ادا ہوتا ہے حلق کے درمیانی حصے سے؟ وہ ہے عین. آپ ملاحظہ فرمائیں، عین. دیکھیے تھوڑا سا زور لگانا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے تھوڑا سا زور لگائیں گے، زور لگا کر کے عین، عین نکالیں گے آپ. یہ حروف حلقی ہیں، حلق سے نکلنے والے حروف. ہا اور عین حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے بیچ سے نکلتے ہیں، درمیانی حلق سے ادا کیے جاتے ہیں. اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیے گا. اور حلق کے اوپر کے حصے سے، حلق کے اوپر کا حصہ اس سے مراد ہے جہاں سے منہ شروع ہوتا ہے، حلق کے اوپر کا حصہ، یہاں سے 2 حروف ادا کیے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں خا، خا. دیکھیے جیسے ہی آپ نے خا کہا یہاں پہ ایک خراش کی آواز آپ کو سنائی دے گی، ایک اسکریچی ساؤنڈ، ایک خراش کی آواز، خا، خا، ایک خراش کی آواز سنائی دیتی ہے. اور یہ حلق کے اوپر کے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اور کون سے حروف ہیں؟ غین. غین حلق کے اوپر سے ادا ہوتا ہے. خا اور غین یہ 2 حروف حلق کے اوپر سے ادا کیے جاتے ہیں. حلق سے 6 حروف ادا کیے جاتے ہیں، اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا. حلق کو آپ سب سے پہلے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور حلق سے 6 حروف ادا کیے جاتے ہیں. حلق کے نیچلے حصے سے حمزہ اور ہا ادا کیا جاتا ہے، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا. حلق کے درمیانی حصے سے ہا اور عین ادا ہوتا ہے، ہا زبر ہا، عین زبر آ. اور حلق کے اوپر سے خا اور غین ادا ہوتا ہے، خا زبر خا، غین زبر غا. یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی کہلاتے ہیں اور حلق سے ادا کیے جاتے ہیں. آج ہم حروف حلقی ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے حروف کی مختلف شکلیں. دیکھیے جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بچے حروف کے مختلف شکلوں کو پہچان نہیں پاتے. حروف کے مختلف شکلوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے حروف کے مختلف شکلیں لکھے ہوئے ہیں. الف، الف، یہ الف 2 شکل میں آتا ہے، الف کی تیسری شکل نہیں ہوتی ہے. الف اور الف،
اگر آپ با ملاحظہ کریں گے با کی 4 شکلیں پائی جاتی ہیں. دیکھیے با جب شروع کے جملے میں آتا ہے ایک نقطہ نیچے اور چھوٹی سی لائن, اور کچھ جگہوں پہ با اس شکل میں بھی آتا ہے جملے کے شروع میں, اور با جب درمیانی جملے میں آتا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف, دونوں طرف وہ دونوں حروف سے لگا رہتا ہے اور ایک نقطہ نیچے ہوگا. یہ با درمیانی جملے میں آتا ہے. با جب جملے کے آخر میں آتا ہے تو وہ پوری شکل اختیار کرتا ہے, فل با پوری شکل اختیار کرتا ہے, یہ با ہے. اور یہاں دیکھیں گے تا بھی اسی طرح آتا ہے. یہ تا پوری شکل والا تا جب شروع میں آتا ہے اس کی یہ شکلیں ہیں اور 2 نقطے اوپر, اور تا جب درمیانی جملے میں آتا ہے آپ دیکھیں گے سیدھا ہاتھ بھی نکلا ہوا ہے بایاں ہاتھ بھی نکلا ہوا ہے, یعنی دونوں طرف یہ جملوں سے حروف سے متصل ہوتا ہے اور 2 نقطے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ تا دیکھیں گے تا اور آخر میں آیا ہے, یہاں پہ تا آخر میں آیا ہے, آخر میں جس طرح پورا تا ہوتا ہے اسی طرح آتا ہے 2 نقطے اوپر. سا بھی اسی طرح ہے, سا 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 سا. لیکن جیم آپ دیکھیں گے یہ پورا جیم ہے. جیم جب جملوں میں متصل ہو کر کے آتا ہے, شروع میں جب جیم آئے گا تو جیم کا آدھا حصہ چلا جائے گا اور جیم کا نقطہ نیچے ہوگا. جیم جب درمیانی جملے میں آتا ہے تو دیکھیں آپ سیدھے ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ کی طرف یہ دونوں طرف متصل ہوتا ہے اور نقطہ نیچے. اور جیم جب آخری میں آتا ہے جملے کے تو وہ پوری شکل میں آتا ہے. یہاں دیکھیں گے ہا 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 ہا. خا بھی اسی طرح اوپر ایک نقطہ ہے, خا کا شیپ بھی آپ دیکھیں اس کی شکل بھی اسی طرح ہے. دال دیکھیں آپ, دال کی بس 2 ہی شکل ہے. دال یہ پورا دال ہے, شروع میں جب آتا ہے اس کی شکل یہی ہوتی ہے, اور دال جب آخر میں آتا ہے تو اس کا ہاتھ دوسرے جملوں سے لگا ہوتا ہے, یہ دیکھیں یہاں سے متصل ہوتا ہے. زال دیکھیں ایک نقطہ اوپر, دال اپنے دوسرے والے اپنے بازو کے حرف سے متصل نہیں ہوتا ہے, اپنے پہلے والے حرف سے ہی متصل ہوگا. یہ دیکھیں زال, دیکھیں اس کا ہاتھ, یہ اس کا ایکسٹینشن جو نکلا ہوا ہے اس سے زال کے پہلے والے حرف سے یہ اٹیچ ہوگا. زال, دال اور زال اور را اور زا, یہ 4 حروف وہ ہیں جو اپنے بعد والے حروف سے متصل نہیں ہوتے. یہ آپ ملاحظہ کریے, اسی لیے ان کی شکلیں آپ غور کریں گے. دیکھیں را دیکھیے اس شکل کی بھی ہوتی ہیں, را اس شکل کی بھی ہوتی ہیں, اور یہ دیکھیں را. زا ملاحظہ فرمائیں, زا ایک سلینٹنگ لائن ہے اور اس شکل کی بھی زا ہوتی ہیں, اس شکل کی بھی زا ہوتی ہیں اور اس شکل کی بھی زا ہوتی ہیں. یہ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں آپ حضرات کو تاکہ آپ کسی کو اگر پڑھانا چاہیں, آپ اگر استاد بننا چاہیں, ٹیچر بننا چاہیں, بچوں کو اگر آپ پڑھانا چاہیں تو ان جملوں سے آپ اس طرح کے طریقوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. سین دیکھیں یہ پوری شکل ہے, سین کی پوری شکل ہے. یہ سین جب جملے کے شروع میں آتا ہے دیکھیں 3 curves, شین ایک ڈبلیو کی طرح اس کا شکل ہے, اور اس کا دیکھیے ایکسٹینشن, اس کا ہاتھ ایکسٹینڈڈ ہے اور یہ اپنے بعد والے حرف سے متصل ہوتا ہے. یہ سین درمیانی جملے میں آتا ہے, جب آتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ایکسٹینڈ رہتے ہیں, دوسرے حروف سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, متصل ہو کے آتے ہیں, اور سین کی شکل یہ ہوتی ہے. سین جب آخری جملے کے آخری حصے میں جب سین آتا ہے تو سین اپنے پوری شکل میں آتا ہے. شین آپ ملاحظہ فرمائیے, شین بھی اسی طرح ہے لیکن 3 نقطے اس کے اوپر ہوا کرتے ہیں. شین
شین شین شین. صاد آپ دیکھیے گا صاد کی شکل کس طرح پائی جاتی ہے. یہ ہے صاد. جب صاد اپنے کسی جملے میں متصل ہو کے آتا ہے, شروع میں جب آتا ہے تو صاد کی شکل یہ ہے, اور درمیانی جملے میں آتا ہے تو وہ دونوں طرف متصل ہوتا ہے, صاد کی شکل اس طرح ہو جاتی ہے. اور صاد جب آخری جملے کے آخری میں آتا ہے تو وہ پوری شکل کے ساتھ آتا ہے. چلیے ہم لوگ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 3, ڈفرنٹ شیپس آف لیٹرز, حروف کی مختلف شکلیں. تیسرا لیسن, حروف کی مختلف شکلیں. الف الف الف, الف با 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 تا 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 ثا سا ثا سا ثا سا ثا سا ثا سا جیم 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 ہا 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 خا 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 دال 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 زال 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 را 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 زا 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 سین 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 شین 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 صاد 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 صاد. صاد. اب یہاں دیکھیں, یہاں پر ہم دود سے شروع کریں گے. دود اگر آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ حروف میں نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو, ایک دفعہ آپ لوگ اس کی شکل دوبارہ دیکھ لیں. دود بھی صاد کی طرح ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. زو دیکھیں آپ, زو میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے جب جملوں سے مل کے آتا ہے. لیکن میں عین کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں پہ غور فرمائیے کہ چونکہ میرے پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ اس طرح پڑھ لیں کہ دوبارہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو, کہ آپ باقاعدہ بالکل یقین کے ساتھ کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے استاد سے باقاعدہ رسمن طور پہ پڑھا ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے جو حضرات, جو اسٹوڈنٹس ہمارے اس درس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹس بھی بھیجیں گے اپنی طرف سے, اور سرٹیفکیٹ میں مہر بھی لگا کے رہے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بطور سند جہاں بھی آپ پڑھانا چاہیں آپ اس سرٹیفکیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے,
आइन देखिए, आइन ये पूरे शक्ल में आया है। आइन, जब आइन जुमलों में आता है, जुमले के शुरू में आता है, उसकी शक्ल आदि हो जाती है। गौर करिए, आदि हो जाती है। जब आइन दरमियानी जुमले में आता है, मुलाहिजा फरमाइए, उसका सर देखें आप, उसका हेड ऑफ द आइन आप देखिएगा, एक अजीब से शक्ल इख्तियार किए हुए, एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। हम इसको द हेड ऑफ द स्नेक भी कह सकते हैं। इस शक्ल को इख्तियार किया हुआ है। आइन जब दरमियानी जुमलों में आता है तो उसकी शक्ल ये होती है, और वो दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, दोनों लेटर से कनेक्ट होता है। और आइन जब आखिरी जुमले के आखिरी में आता है तो उसकी शक्ल पूरी शक्ल में आता है, लेकिन उसका सर पूरे तौर से ढका होता है। आप देखेंगे, द हेड ऑफ द स्नेक इज कंप्लीटली क्लोज्ड, उसका सर पूरे तौर से ढका हुआ है, खुला हुआ नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों की तवज्जो को मबजूल करना चाहता हूं इस मुकाम पर। अब मैं यहां पर एक डिफरेंस बताना चाहता हूं, आइन में और हा में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर बैठते हैं, आइन को हा कहते हैं, हा को आइन कहते हैं। गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा इस बात को। आइन का सर ढका होगा, द हेड ऑफ द आइन इज कंप्लीटली क्लोज्ड, और हा का सर निकला होगा, हा का सर खुला होता है, हा का सर बंद नहीं होता है, हा का सर खुला रहता है। ये फर्क है आइन और हा में। इसको आप मुलाहिजा फरमाइए और याद रखने की कोशिश कीजिए। एक और डिफरेंस है जो मैं बताना चाहता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स आइन में और हमजा में गलती कर बैठते हैं, आइन को हमजा कह बैठते हैं। तो ये देखिएगा, आइन का जो, ये देखें, आइन का जो निचला हिस्सा है, द टेल ऑफ द आइन ऊपर की तरफ होगा, और हमजा, द टेल ऑफ हमजा, हमजा का निचला हिस्सा देखिए नीचे की तरफ लटका होगा। ये है आइन और हमजा का फर्क है। ये फर्क आप लोग याद करिए। गैन देखिए, गैन आइन की तरह ही है, गैन के ऊपर एक नुक्ता है। फा का सर गोल होगा और फ्लैट लाइन, और उसके ऊपर एक नुक्ता है। फा गोल शक्ल और उसके ऊपर एक नुक्ता है। देखिए, राउंड सर्कल और उसके ऊपर एक नुक्ता है, और फा दोनों तरफ कनेक्ट होता है। फा जब जुमले के आखिरी में आता है वो अपनी पूरी शक्ल में आता है। मैंने बच्चों के लिए भी इंतजाम कर रखा है ताकि बच्चे भी मुस्तफीद हो सके। मैं उनके लिए भी पढ़ के सुनाऊंगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। कौफ आप देखिएगा, कौफ गोल शक्ल है और उसका एक बड़ा दायरा बनता है और दो नुक्ते उसके ऊपर हैं। और कौफ जब जुमलों में मिलता है तो गौर से देखिएगा, गोल शक्ल, राउंड सर्कल, और 2 डॉट्स एट द टॉप। ये दौद, 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 तौ, 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 ज़, 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 आइन, 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 गैन, 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 फा, 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 कौफ, 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 काफ, काफ,
Kaf, Kaf, Lam, 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 Mim, 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 Noon, 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 Wow, 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 Ha, 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 Hamza, 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 Ya, 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 Ya. Ya. ہم یہاں پہ آج کا سبق اسی مقام پر مکمل کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو لیسن اچھا لگا اور فائدہ مند ہو تو میری گزارش ہے کہ آپ گلوبل 14 ٹی وی کے چینل پہ جا کر کے یوٹیوب میں سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.